یہ سٹوری ایک بڑے سارے جنگل کے بارے میں ہے۔ اس جنگل میں صرف اور صرف دو دوستیں رہتی ہوتی تھیں، جس میں سے ایک کا نام عالیہ اور ایک کا نام ایمان تھا۔ عالیہ اور ایمان اس پورے جنگل میں اکیلی دو انسان تھیں، اور مزید اس جنگل میں کچھ جانور رہتے تھے۔ یہ سارے جانور میجیکل تھے، اور یہ جنگل بھی میجیکل تھا۔ جانور میجیکل اس طرح سے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، اور عالیہ اور ایمان بھی جانوروں سے باتیں کر سکتی تھیں۔ عالیہ اور ایمان کافی عرصے سے اس جنگل میں رہ رہے ہوتے تھے، مگر وہ اس جنگل کے ایک سیکرٹ تھنگ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور وہ سیکرٹ یہ تھا کہ اس جنگل میں ایک ٹری ہے جس سے آپ جو بات کرو وہ سنتا تھا اور اس کا جواب بھی دیتا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ صحیح مشورہ بھی دیتا تھا۔ اس درخت کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس درخت کا ایک پھل کھا لیتا ہے، وہ درخت اس کی ایک وش پوری کر دیتا ہے ایز اے گفٹ کے طور پہ، کہ اس درخت سے ایک پھل کو کھایا گیا ہے۔ وہ پھل بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے دکھنے میں، اور بہت لذیذ بھی۔ ایمان اور عالیہ دونوں ہی اس بات کو نہیں جانتی تھی، بلکہ جنگل میں کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ ایک دن ایمان اور عالیہ نے دیکھا کہ ان کو جنگل میں ایک شیڈو سا انسان نظر آتا ہے، ایک ایسا انسان جو فل کالا ہے، جس نے فل کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ بہت سپیڈ سے گزر جاتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا۔ کچھ دن تک تو عالیہ اور ایمان یہ سوچتی رہیں کہ یہ صرف ہمارا وہم ہے، لیکن پھر کچھ دنوں تک جنگل میں یہ بات بہت عام ہو گئی، اور بھی جانوروں نے اس شیڈو والے انسان کو دیکھ لیا تھا۔ اب سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے آخر جو ہمارے جنگل میں موجود ہے، نہ نظر آتا ہے اور نہ ہی سمجھ پاتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کون ہے۔ اصل یہ انسان ایک برا انسان ہے، یہ بلیک جو انسان ہے یہ برا ہے، یہ لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس جنگل کو بھی برباد کر دینا چاہتا ہے۔ یہ انسان، اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کا ایک فروٹ کھانے پر وہ اس کی وش پوری کرتا ہے ایز اے گفٹ، اور وہ بہت زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس درخت سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ درخت انسان کو صحیح مشورہ بھی دیتا ہے جس طرح کا مشورہ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی شیڈو والے اس بلیک انسان کو یہ بات پتہ لگی تو وہ اس جنگل میں آ گیا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جنگل کو ختم کر دے، لیکن ختم کرنے سے پہلے اس درخت سے سارے فروٹس کھا لے، اور سارے فروٹس کھانے کے بعد اپنی ساری وشز پوری کروا لے، اور پھر اس کو ختم کر دے تاکہ وہ پورے ورلڈ پر قبضہ کر لے اور کوئی بھی اس کے برابر نہ ہو سکے، کہ کوئی انسان اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو جائے۔ لیکن شیڈو والا انسان ابھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو بھی شخص اس درخت پر سے کوئی بھی پھل اتارے گا اس کی وہ وش تو پوری ہوگی، لیکن ایک دن میں صرف ایک ہی پھل کو اتارا جا سکتا ہے، اور ایک ہی پھل سے وش پوری کروا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی انسان سارے پھل اتار لے اور ساری وشز پوری کروا لے۔ ہر انسان ایک دن میں ایک ہی پھل اتار سکتا ہے، تو اس لیے اس کو انتظار کرنا تھا کہ جب تک وہ ہر روز اس پر سے سارے پھل اتار نہ لے اور اپنی وشز پوری نہ کروا لے، تب تک اس درخت کو ختم نہ کرے، اور نہ ہی اس جنگل کو ختم کرے، اور نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں علم ہونے دے کہ وہ برا انسان ہے۔ اس شیڈو والے انسان نے درخت کے پاس جاتا تھا اور ایک پھل توڑتا تھا، اور اس سے پہلی ریکویسٹ اس نے یہ کی تھی کہ آپ مجھے ایسی پاورز دے دیں کہ جس سے میں لوگوں کو نظر نہ آؤں۔ پھر دوسرے دن اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ایسی پاورز دے دیں جس سے میں سب سے زیادہ پاورفل ہو جاؤں۔ پھر تیسرے دن اس نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ایسی پاور دے دیں کہ ہر بندہ میری بات مانے۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دن ایک چڑیا نے اس شیڈو والے انسان کی ساری باتیں سن لی، اور جا کے عالیہ اور ایمان کو بتا دی کہ یہ جو شخص ہے یہ یہاں پہ سب کو نقصان پہنچانے آیا ہے، اور وہ اس جنگل کو ختم کر دے گا۔ عالیہ اور ایمان یہ دونوں سن کے بہت گھبرا گئیں، بہت پریشان ہوئی، اور وہ سوچنے لگے کہ ہم دو چھوٹی سی بچیاں کیا ہی کر لیں گی، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جنگل کو بچا لیں، ایسا کیا کیا جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ بات پورے جنگل میں پھیل گئی، اور ہر جانور کو اس شیڈو والے انسان کی حیثیت پتہ لگ گئی۔ پھر ان سب لوگوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ آج اس درخت کے پاس جاتے ہیں اور دھیان رکھتے ہیں کہ جب شیڈو والا انسان وہاں موجود نہ ہو تو ہم درخت سے بات کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کر کے مسئلہ ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے اگلے دن ایسا ہی کیا، وہ درخت کے پاس گئے، انہوں نے جا کے ساری شیڈو والے مین کی حقیقت جا کے بتائی، تو پھر درخت نے کہا کہ تم سب لوگ ایسا کرو کہ میرا ایک ایک فروٹ آج کھا لو، اور مجھ سے یہ
ریکویسٹ کرنا کہ میں تم لوگوں کو یہ گفٹ دوں کہ میں اس شیڈو والے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے باہر بھیج دوں اور وہ کبھی ادھر واپس نہ آ سکے۔ بچوں نے اور سب پرندوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ شیڈو والا انسان یہاں سے چلا گیا اور جنگل خوش باش ہو گیا۔